بہت پیارا واقعہ دل کو ہلا دینے والا واقعہ میرے دوستوں، مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستوں مکہ مکرمہ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اور گلی کے کنارے پر وہ ظالم بیٹھا ہوا جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، گلی کے کنارے پر ابو جہل بیٹھا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بیٹھے ہوئے، اور شراب کا دورہ چل رہا، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ آپ جب راستے سے گزرتے تھے آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے، گلی کے کنارے ابو جہل بیٹھا ہے اور اس کے دوست احباب بیٹھے۔ بس میرے دوستو ابو جہل کی نظر پڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، بس اس نے گالیاں بکنا شروع کی، بےہودہ باتیں کرنا شروع کی، اور بولتے بولتے اس نے کہنا شروع کیا، او انظروا الی محمد، ارے دیکھو دیکھو یہ محمد جا رہا، یہ کہتا کہ میرے اوپر قرآن اترتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آسمان سے اللہ اس سے باتیں کرتے، یہ کہتا ہے کہ جبرائیل اس کے پاس آتے ہیں، ارے یہ تو ایک انسان ہے اور مکہ میں پیدا ہوا، مکہ میں پیدا ہونے والے کے اوپر قرآن کیوں اترنے لگا، اللہ کیوں باتیں کرنے لگا، اور آسمان سے فرشتہ کیوں اترنے لگا، یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ابو جہل بھی ہنسے، اس کے دوست بھی ہنسے، لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب، اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جاہل کچھ بولے تو جواب مت دے، بھئی جاہل کچھ بولے تو جواب۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی جاہل تیرے سامنے کچھ بولے سلام کر کے چلا جا، آگے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اللہ فرماتے بڑے نیک ہیں وہ لوگ جو جاہلوں کی باتوں میں نہیں آتے، صاف صاف کہہ دیتے تم پر سلام، تم تمہاری زندگی، ہم ہماری زندگی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی گلی سے کہو گزر رہے، کوئی جواب دیا؟ بھئی ساتھ میں کہو کوئی جواب دیا؟ تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ محمد کو اتنا سب بولا لیکن محمد نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اپنے دوستوں کو کہا 11-12 دوست سے کہا اٹھو اٹھو ان کے پیچھے چلو۔ اب وہ 11-12 سب کے سب گلی کے کنارے سے نکلے اور ہمارے نبی کے پیچھے چلنے لگے اور بےہودہ باتیں کرنے لگے، گالیاں بکنے لگے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے لگے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہا تم چاہتے کیا ہو، ای شیء تریدون، تم چاہتے کیا ہو؟ تو ابو جہل نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نبی نہیں ہوں، تم ایک مرتبہ کہہ دو میں رسول نہیں ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور کہو کہ میں یہ کہوں کہ میں نبی نہیں، میں مر سکتا لیکن کہوں گا میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، قرآن مجھ پر اترا، اللہ مجھ سے باتیں کرتا اور جبرائیل مجھ سے باتیں کرتا، اور اللہ کسی کو نبی بنائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ اللہ اگر کسی کو نبی بنائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو وہ جتنے ابو جہل کے ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ سچ بتاؤ آپ نبی ہے؟ ہمارے نبی نے کہا بے شک کہو، بے شک میں نبی ہوں۔ کہا آپ رسول ہے؟ کہا بے شک میں رسول ہوں۔ کہا اللہ آپ سے باتیں کرتے؟ کہا اللہ باتیں کرتے۔ آسمان سے فرشتہ میرے پاس آتا، میں غار ہرا میں تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اور صرف فرشتہ آتا نہیں جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے میرے قدموں کو بھی چومتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے دوستو سننا، وہ جتنے تھے تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آئے اور کیا کہا آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو۔ ہمارے نبی کو کہا آپ اپنا چہرہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے کہ میں چہرہ اپنا دوسری طرف کر دوں؟ کہا نہیں آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو، آج ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے۔ قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو پھیرا، انہوں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز کو اٹھایا، کسی نے کنکر کو اٹھایا، کسی نے پتھر کو اٹھایا، کسی نے لکڑی کو اٹھایا، کسی نے کھجور کی چھال کو اٹھایا، کسی نے مٹی کو اٹھایا۔ یہ 12-13 تھے، سب نے چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی مٹھی کو یوں بند کر دیا اور پھر کہا اے نبی اب ہماری طرف دیکھو۔ ہمارے
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب وہ 11 کے 12 سب کی مٹھی بند ہے، کسی کی مٹھی میں پتھر، کسی کی مٹھی میں کنکر، کسی کی مٹھی میں لکڑی، کسی کی مٹھی میں کھجور کی چھال، کسی کی مٹھی میں مٹی ہے، کسی کی مٹھی میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہے، سب نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا اگر آپ نبی ہے، اگر آپ پیغمبر ہے، اگر قرآن آپ پر اترتا ہے، اگر اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، اگر جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتاؤ گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے اور اگر نہیں بتاؤ گے تو ذلیل کر کے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ میرے دوستو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسا کڑا امتحان ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قربان جاؤ میرے دوستو، حدیث پاک سنو، حدیث پاک میں کیا لکھا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ان 11-12 کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ تو مسکراتے تھے تو جنت بھی جوانی آ جاتی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو، جو نبی جبرائیل سے باتیں لیتا ہو، جو نبی پروردگار سے باتیں کرتا ہو، وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کمال یہ ہوگا کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، اور عجیب بات ہے ہمارے نبی بتاتے بھی گئے، کہو سبحان اللہ۔ کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کنکر ہوگا، اس کی مٹھی میں حقیقت میں کنکر ہے، تیری مٹھی میں پتھر ہوگا، تیری مٹھی میں لکڑی کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں کھجور کی چھال ہوگی۔ کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تمہاری مٹھی خود بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ ہمارے نبی نے اتنا فرمایا، کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا، سب یوں کھڑے ہوئے تھے یوں، اور سب نے مٹھی کو ٹائٹ بند کیا ہوا تھا اور بالکل مضبوطی کے ساتھ بند کیا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تیری مٹھی بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ تو ہر ایک کی مٹھی کبھی ادھر حرکت کرے، وہ کہے آٹومیٹک ایسا کیسا ہوگا، پھر یوں کرے، پھر وہ مٹھی ادھر حرکت کرے، پھر وہ اپنی مٹھی کو صحیح کرے۔ ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دے، اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی ہے، سبحان اللہ۔ اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی۔ میرے دوستو ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا، ہر مٹھی کے اندر سے آواز آئی۔ میرے احمد آباد کے بھائیوں دل کھول کر وہ آواز بتاؤ جو آواز ہر مٹھی میں سے آئی ہے، کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر مٹھی نے کہا ہم گواہی دیتے کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور ہر مٹھی سے آواز آئی جس نے محمد کا دامن پکڑا وہ جنتی بن گیا، جس نے محمد کا دامن چھوڑا وہ جہنمی بن گیا۔ میرے دوستو کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا۔ جب سب کی مٹھی سے آواز آنے لگی تو سب نے کہا، سب نے، صرف ابو جہل نہیں، باقی جتنے تھے سب نے ایک آواز کہا کہ اگر بے جان کنکر، اگر بے جان پتھر، اگر بے جان لکڑی، اگر بے جان کھجور کی چھال، اگر بے جان چمڑے کا ٹکڑا یہ نبی کو پہچان سکتا، ہم جان والے کیوں نہیں پہچان سکتے؟ 12 کے 12 نے ایمان قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ لیکن ایک نے ایمان قبول نہیں کیا، کون؟ ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ سب نے قبول کر لیا، لیکن یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا سرپنچ، یہ مکے کا بڑا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ باقی سب نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں ہدایت دوں اس کو ہدایت ملتی۔ میں نہیں چاہتا کہ مکے کا سردار ایمان قبول کرے، میں تو چاہتا حبشے کا کالا کلوٹا بلال ایمان قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو جہل کیا بولنے لگا؟ یہ تو جادو ہے۔ کہا یہ تو جادو ہے۔
ابو جہل نے اتنا کہا یہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ اتاری جس سے ابو جہل کے چہرے پر ایک تماچا پڑا. اس نے کہا جادو ہے، اور حضرت جبرائیل آئے اور کہا ابو جہل کو کہہ دو وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مستقر. جیسے ابو جہل نے کہا کہ جادو ہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ ابو جہل کو کہہ دو تیرے ایمان کی ہم کو ضرورت نہیں، تو نشانیوں پر نشانی دیکھتا جائے گا اور جادو جادو بولتا جائے گا. حقیقت میں آسمان پر تیری ہدایت کا فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہونے والا. اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، ہدایت دینے والا کون ہے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا. میرے بھائیو، وہ تو ہم نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، بھئی ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں. لکھا ہے روایت میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک بت تھا. بھئی بت سمجھتے ہو نا آپ، جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں. تو ابو جہل کے پاس ایک چھوٹا سا بت تھا، بہت خوبصورت، اس نے خود بنایا تھا، اور ہمیشہ اس کی عبادت، سفر میں جائے تو اس کی عبادت، حضر میں رہے تو اس کی عبادت. لکھا ہے کہ برسوں سے ابو جہل اس کی عبادت کرتا تھا. کس کی عبادت کرتا؟ اس بت کی. ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا. اور پھر آگے چلا تو اسے خبر ملی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں. بس ابو جہل کو بڑا غصہ آیا. بھئی وہ تو عرب کا سردار تھا، امیر تھا. بڑا غصہ آیا، غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے. اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے. بھئی ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. بھئی کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو. میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ اب لیا بت کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا. لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا. ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بت کو لے کر آیا ہوں. یہ بت کو میں لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا. میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے. ہمارے نبی مسکرا اور ابو جہل بڑے غصے میں اس بت کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر. لکھا ہے روایت میں کہ اس بت نے ہلنا شروع کر دیا. اس بت نے کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا. اب ابو جہل جیسے دیکھا وہ بت ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا. ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بت بولے گا. لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بت کے اندر سے آواز آئی. تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور پھر کیا کہا اس بت نے، وہ سننا میرے بھائیو. اس بت نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا. اس بت نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی، اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا. میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا. ابو جہل کو غصہ آیا، اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا. بھئی اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا. تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بت کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بت کو توڑ کے ختم کر دیا.
میرا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے، بولو کون؟ حضرت۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست۔ بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے۔ اب سننا، یہ بات تو ہو گئی۔ اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے۔ بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے، میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا۔ تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے، بولو کون؟ سبحان اللہ۔ اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی۔ حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے۔ چلو ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے۔ ایک دن حضرت عمر نے پوچھا، اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں، آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے، بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے۔ آ جاتا ہے۔ مائی بردر ہاؤ آر یو، ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے۔ تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے، بولو امیر المومنین کون؟ حضرت عمر۔ اچھا، مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے۔ مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا، اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے، بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا، امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے۔ اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے۔ راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں، امیر المومنین، امیر المومنین ادھر آؤ نا، ادھر آؤ۔ حضرت عمر گئے وہاں پر، کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے۔ یہ جو جنازہ ہے، بولو مومن، اس کی زبان پر کلمہ تھا، دل میں کلمہ۔ میرے پاس جو لسٹ ہے نا، اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے۔ آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے۔ حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا، صلو علی صاحبکم، ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو۔ یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی، خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا، اور لوگ جانے لگے۔ جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے، حذیفہ ادھر آؤ۔ حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے، میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی۔ حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں۔ حضرت عمر نے روتے روتے کہا، حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے، اے حذیفہ بتا دے۔ حذیفہ نے کہا نہیں، کہا نہیں، تو ایک بار مجھے بتا دے۔ حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا، اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم، امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے۔ پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے،
پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، ان نے کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے۔ وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ اب میرے بھگوان پور والوں، ہم گناہ پہ گناہ کریں، ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل۔ یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ اسلامک ہے، یہ بیان ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے۔ رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے، حلال ہے، بالکل صحیح ہے، ثواب ہے، لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے، تجھے بھی بھیجتا ہوں۔ ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب حرام، سب گناہ۔ کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں بیاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چغلی کی جاتی ہے۔ اور معاف کرنا میرے پیارو، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھگوان پور والوں، اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل۔ اب باپ کے اندر ہمت نہیں، یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے، اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا۔ اس کو کہو کسی اذان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا۔ ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا، مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے، کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام۔ اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکایا آیا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا، بیوی ادھر چہرہ رکھی اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے، رات کو 1-1, 2-2, 2:30 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا ہے میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے۔ یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی، یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ۔ ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد، اور ہماری طاقت بھی برباد۔ یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے، اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32۔ کتنی ہوگی؟ 32۔ اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40۔ بولو 32 سے 40۔ یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے۔ میرے پیارو ایک بات بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں، سچ بتانا، ہم گناہ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟
गुनाह करेगा भाई, आए जिना हो रहा है, हमारा कारोबार 101% हराम, हमारा सूद का कारोबार, हमारा ब्याज का कारोबार, हम दारू पिए, हम मटके चलाए, हम जुआ खेले, हजारों गुनाह करे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बोलना खराब नहीं मानना। हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। बोलो सोचा? कभी ये सोचा कि अल्लाह 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 मैं ये गुनाह करने जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह मैं ये कारोबार करूंगा, लेकिन अल्लाह इसमें ब्याज है, अल्लाह इसमें सूद है, अल्लाह इसमें रिबा है, अल्लाह इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, सूद है, सूदी कारोबार है, अल्लाह जहन्नम में क्या होगा? कभी नहीं सोचा। बस आने दो, पेट में आने दो, हलाल है तो भी आने दो, हराम है तो भी आने दो। दारू भी पीता गया, मटका भी खेलता गया, जुआ भी खेलता गया, मेरे दोस्तों अय्याशी करता गया। कभी जहन्नम के बारे में सोचा? जी नहीं। कि जहन्नम भी तो आने वाली है ना। मैं इस वक्त जो हालात है ना, इसलिए जन्नत पे बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पते की बात कह रहा हूँ। आप सब ने बादशाह का नाम सुना होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने कभी जहन्नम के बारे में सोचा नहीं। एक बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, हजरत हारून रशीद। साथ में बोलो कौन? हजरत हारून रशीद। उनकी बीवी का नाम जुबैदा। दोनों में बहुत मोहब्बत, बोलो दोनों में। और दुआ करो कि अल्लाह हर मियाँ बीवी में मोहब्बत अता फरमाए, बोलो आमीन, आमीन। आमीन। हजरत हारून रशीद बादशाह है, और इतने बड़े बादशाह है कि हजरत हारून रशीद कभी कभी आसमान की तरफ देखकर कहते थे, ए पानी तुझे बरसना है तो मशरिक में बरस जा, ए पानी तुझे बरसना है तो मगरिब में बरस जा, जहां भी तू बरसेगा वहां हारून रशीद की हुकूमत पाएगा। माशाअल्लाह, सुभान इतने बड़े अल्लाह। बादशाह। फिर एक मर्तबा बोलो कौन बड़े बादशाह? हजरत हारून रशीद। और उनकी बीवी का नाम क्या? बोलो उनकी बीवी का नाम जुबैदा। भाई वाक्य को बराबर सुनो, तवज्जो से सुनना। तो भाई बादशाह है, एक दिन बीवी के साथ मशवरा होता है, चलो दरिया किनारे वॉकिंग, दरिया किनारे वॉकिंग, टहलने जावे, थोड़ा पाँव अलग अलग करे और थोड़ा जाए। तो बीवी की आदत होती है कि मैं थोड़ा तैयार होकर आती हूँ, आप थोड़ा आगे बढ़े। वो बीवी भी शरीयत की पाबंद, हिजाब वाली, पर्दे वाली, कहा मैं अपना पर्दा सही करके आती हूँ, आप आगे बढ़े। अब हजरत हारून रशीद आगे आ गया, और पीछे कौन आ रही है? बोलो बीवी जुबैदा। मामला क्या हुआ मालूम? हजरत हारून रशीद जा रहे, दरिया किनारे एक अल्लाह के वली बैठे हुए, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का नाम बहलूल, बोलो क्या नाम? बहलूल। हजरत बहलूल। बहलूल साथ में बोलो क्या नाम? हजरत हजरत बहलूल। अल्लाह के वली है, दुर्वेश है, एक फकीर है अल्लाह के वली। वो क्या कर रहे मालूम? हाथ में लकड़ी का टुकड़ा है, उसको रेत पे ऐसे ऐसे घुमा रहे। रेत है ना, रेत जैसे जमीन, उस पे घुमा रहे। तो हजरत हारून रशीद दूर से समझ गए मजजूब आदमी है, अल्लाह का वली आदमी है। आए और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो हजरत बहलूल ने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो हजरत हारून रशीद तो बादशाह से कहा ये क्या कर रहे हो? जमीन पे ऐसे लकड़ी से क्या कर रहे हो? कहा मैं घर बना रहा हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। क्या बना रहा हूँ? घर बना रहा हूँ। तो हजरत हारून रशीद को मजाक सूझा, क्योंकि ये घर बना रहा है, ऐसे ऐसे गोल कोई लकड़ी घुमा के घर बनाता। तो हजरत हारून रशीद बादशाह थे, कहने लगे ये घर कोई खरीदेगा तो क्या मिलेगा? अल्लाह उसके बदले जन्नत दे देगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हारून रशीद ने कहा घर कितने का है? क्योंकि अभी तो बना भी नहीं है, खाली गोल गोल घुमा रहे हो, कितने का है? तो उसने कहा, हजरत बहलूल अल्लाह के वली ने कहा 1 दीनार। कितना? यानी एक सोने का टुकड़ा, जैसा हमारे यहाँ चांदी का सिक्का होता, सोने का टुकड़ा एक। तो हारून रशीद मुस्कुराते चले गए कि कैसी बेवकूफी की बात है, कितनी बेवकूफी की बात है। एक तो लकड़ी के जरिए से मिट्टी के ऊपर गोल गोल करना, और फिर कहने का घर बनाना, और उसके बदले में अल्लाह जन्नत देगा, और 1 दीनार देने का। हजरत हारून रशीद मुस्कुराते हुए चले गए। बोलो पीछे कौन आ रही थी? जुबैदा। वो आई, वो भी पहचान गए अल्लाह के वली, दूर से खड़े होकर कहा अस्सलाम वालेकुम। वो अल्लाह के वली ने यूं चेहरा उठाकर वालेकुम अस्सलाम। तो जुबैदा ने पूछा क्या कर रहे हो? तो कहा घर बना रहा हूँ। कहा ये घर बना रहे हो? कहा इसके बदले क्या मिलेगा? कहा जो ले लेगा उसको जन्नत मिलेगी। तो बीवी जुबैदा ने पूछा कितने का? कहा 1 दीनार। जुबैदा ने 1 दीनार दिया और आगे चली गई। हारून रशीद भी गए लेकिन दीनार दिया नहीं, और जुबैदा ने दीनार चले गए। वो जो टहलना था, वॉकिंग करना था, वॉकिंग की। बादशाह थे, हारून रशीद बादशाह थे, और जुबैदा यूं समझो कि एक रानी की तरह रहती थी। खैर दोनों रात को अपने महल में चले गए। हारून रशीद ने रात को ख्वाब में जन्नत देखा, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ख्वाब में इतनी
بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت، اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ، یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی. زبیدہ کی ہے. تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے، اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو. کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے. تو کہا میری بیوی کی جنت ہے، مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے. تو دربانوں نے کہا یا میاں بیوی کا معاملہ نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یا میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا. جاؤ یہاں سے، زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی، باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں. ہارون رشید کی آنکھ کھلی، کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے. آنکھ کھلی، گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا. کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی. کون؟ زبیدہ بیوی تھی. اٹھایا، زبیدہ اٹھو، زبیدہ اٹھو، جنت کا معاملہ ہے، اٹھو. زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا، کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی. ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا، 1 دینار میں نے جنت خریدا. تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا. تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. پھر دوسرا دن آیا. بولو کون سا دن آیا؟ دوسرا دن آیا. حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے، چلو واکنگ کے لیے جاوے. گئے، صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا، حضرت بہلول کو. وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے؟ مٹی پر گھما رہے. حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے، کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا، جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت، جتنی تمہاری بادشاہت ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے، سب حکومت مجھے دے دو، یہ جنت ملے گی. تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے. ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی. بھائی کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار، آج پوری بادشاہت. کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی. اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا، تم کو دھکیل کے باہر نکال دیا. تو جب بغیر دیکھے تم آتے، بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار، اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی، اب پوری بادشاہت دینی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے، ہارون رشید واپس آ گئے. لیکن میرے دوستو، علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا. بھائی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا. میرے پیاروں، ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. کاش میرے پیاروں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پہ گناہ کرو. ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے. آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آوے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے. میرے دوستو، اللہ کے واسطے جہنم سے ڈرو. اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے پیاروں، وہ زمانہ آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے. اور میرے پیاروں، جہنم اتنی خطرناک، اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا نا تو اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لو. تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے، ڈال دے جہنم میں. یہ تھا دوستو قاری صاحب کا بیان. امید کرتا ہوں حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.